اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعارف عرفان قرآن کا 7واں درس ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید کی تلاوت اور آداب کے متعلق عرضی خدمت ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ ظاہر میں چیزوں کا خاص خیال رکھے۔ پہلے طہارت کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے پاک اور عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے اور قرآن مجید کو اونچی پاک چیز جیسے رحیل یا تکیہ پر رکھے اور اعوذ باللہ پڑھ کر باخشوع و خضوع بہت عزت اور حرمت کے ساتھ پڑھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں تأمل و فکر کرے اور جلد ختم ہونے کا خیال نہ کرے، اور سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورت کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا کرے۔ اور اسی طرح اگر اثناء تلاوت میں کوئی بات کرے تو جب تلاوت کرے بسم اللہ پڑھ لے اور بے وضو قرآن شریف نہ چھوئے، اور اگر جزدان یا علیحدہ غلاف ہو تو درست ہیں اور بے وضو پڑھنا جائز ہیں، مگر بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اس طرح جنبی عورت و مرد، حیض و نفاس والی عورتوں کو قرآن مجید کا چھونا اور پڑھنا بقصد قرآن درست نہیں، مگر بقصد دعا یا ثنا یا ابتداء اور کسی کام میں بالقصد تعلیمی کلمات کو جدا جدا کرے اور یاد میں پڑھنا یا دیکھنا جائز ہے، اور بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا درست ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھو، اگر یہ کرو اور گریہ بھی کرو، اگر نہ آوے تو بتکلف گریہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رونا آوے یا نہ آئے تو پر روئے، اگر اس پر بھی نہ آوے تو رونے کی صورت بنا دے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہدایت کا حق بجا لائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عذاب کی آیات پڑھتے تو آپ استعاذہ فرمایا کرتے تھے اور آیات تنزیہ پر باری تعالیٰ میں تسبیح کرتے اور شروع میں اعوذ باللہ پڑھتے اور بعد فراغ یہ دعا پڑھتے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ فی اماما و نورا و ہدی و رحمتا، اللہم ذکرنی منہ فانسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ اناء اللیل و اناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب سجدہ کی آیات پر پہنچے پہلے تکبیر کہے پھر سجدہ کرے۔ مستحب ہے کہ کھڑا ہو اور دل میں نیت کرے اور زبان سے کہے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، مگر کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے۔ اللہ اکبر جہر سے کہتا ہوا جائے اور سبحان رب الاعلیٰ 3 بار کہے اور تکبیر جہر سے کہتا ہوا سر اٹھائے اور کھڑا ہوئے۔ سجدہ والے آیات پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی اولاد آدم سے سجدہ کے آیات پڑھتا اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، وائے خرابی کہ اس پر حکم ہوا سجدہ کا، اس نے تو سجدہ کیا، سوائے اس کے لیے جنت ہے، سو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھ پر حکم ہوا سجدہ کا اور میں نے نہ مانا، سو میرے لیے آگ ہے۔ ورنہ صورتوں میں 14 سجدے واجب ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر جہر سے پڑھنے سے کچھ ریا پائی جاتی ہے یا کسی کی نماز میں خلل آتا ہو تو آہستہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہمیشہ قرآن شریف پڑھنے کی فضیلت ایسی ہیں جیسے مخفی صدقہ دینے کی فضیلت علانیہ صدقہ دینے میں ہے۔ اگر ریاض وغیرہ کا کوئی دخل نہ ہو تو پھر درست ہے، اور اس سے بے خوف ہو تو چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ دوسرے لوگ سماعت سے مستفید ہو سکے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خوش آوازی سے پڑھنے کی کوشش کرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سنوار کر خوش آوازی سے پڑھا کرو۔ اس خوش ریحانی کا
بڑا سبب یہ ہے کہ جس قدر خوش آوازی سے پڑھے گا اتنا ہی اس کا اثر دل پر زیادہ ہوگا۔ اور قرآن مقدس کی تلاوت نوحہ کی شکل میں نہیں کرنی چاہیے، بہتر یہ ہے کہ موافق ترتیب قرآن کے متصل پڑھے، مگر جو احادیث میں وارد ہے جیسے تنزیل، حل اتا، نماز فجر جمعہ میں، اور سوائے اس کے اور یعنی آخری صورت کے اول طرف کے پڑھنا منع ہے۔ قرآن مجید میں جو مضامین بیان کی گئے ہیں ان کے عبارت ایسے فصیح و بلیغ ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء حیران اور ششدر رہ گئی، اور ان کو یہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے مضامین میں توحید و رسالت ہے، ہدایت ہے، ترغیب و ترہیب ہے، وعدہ وعید ہے، اور زجر ہے، امر اور زجر ہے، قصص ہیں، دلائل اور براہین ہیں، مثالیں ہیں، حقائق کائنات ہے اور ان کے اسرار ہے، ماضی اور مستقبل کے واقعات ہے، غیب کی خبریں ہیں اور بکثرت پیش گوئیاں ہیں جو حرف بحرف صادق ہوئی اور مسلسل صادق ہو رہی ہے۔ کفار عرب نے جب بعض لوگوں نے قرآن مجید کو جب پہلے بار سنا تو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا اور فوراً مسلمان ہو گئی، اور بعد نے اس کے اعجاز کو جانا لیکن عناداً کفر کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ سحر ہے، کسی نے کہا کہ کہانت ہے، کسی نے کہا کہ یہ سحر جادو ہے۔ تو جن لوگوں نے قرآن کریم سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سورۃ طٰہٰ کی چند آیات سنتے ہی ہادی اسلام کے دہلیز پر قبول اسلام کے لیے جا پہنچے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامیم عقیدہ کی ابتدائی چند آیات سنتے ہی مسلمان ہو گئی، اور جو قرآن مجید کے اعجاز کے ادراک کرنے کے باوجود کفر پر قائم رہے، ان میں سے عتبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے۔ علامہ ابو الحیان اندسی نے بیان کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے مخزوم سے کہا کہ میں نے ابھی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس کلام میں شہد کی شیرینی ہے اور سمندروں کی روانی ہے، اس کی بلندی ثمر ہے اور اس کی گہرائی چشموں کا منبع ہے۔ یہ کلام سب کلاموں پر فائق ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا سوا اس کے باوجود وہ نفسانیات اور حسد سے مغلوب ہو گیا اور یہ کہہ کر ایمان نہیں لایا۔ البحر المحیط جلد 1 صفحہ 18 طبع بیروت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور اعلان بعثت سے پہلے آپ نے نہ کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء، سابقین اور ان کے امتوں کے واقعات بیان کیے اور گزشتہ اقوام کے واقعات پڑھے اور اہل کتاب کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے یہ چیلنج طور پر قبول کیا۔ آپ سے اصحاب کہف، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا ماجرا اور ذوالقرنین کا حال پوچھا اور آپ نے ان کا صحیح واقعہ بیان کیا، اس لیے آپ کا دعویٰ سچا ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔